دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں تاریخ کے دریچوں سے ایک ایسے شخص کی کہانی پیش کرنے لگے ہیں جس کی غداری نے پورے ہندوستان کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا اور انگریزوں کو 190 سال ہندوستان پر حکومت کرنے کا موقع میسر آیا۔ جی ہاں، اس غدار کا نام میر جعفر تھا۔ تاریخ کو اکثر سیاہ اور سفید رنگوں میں بیان کیا جاتا ہے، جہاں ہیرو اور ولن بالکل واضح ہوتے ہیں، لیکن اگر حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہو تو؟ آج ہم ہندوستانی تاریخ کے سب سے متنازع کرداروں میں سے ایک میر جعفر کی زندگی کا گہرائی سے جائزہ لیں گے۔ کیا وہ محض ایک غدار تھا جس نے اپنا ملک انگریزوں کے ہاتھ بیچ دیا، یا وہ اپنے دور کا ایک پیداوار تھا، ایک ایسا شخص جو بدلتی ہوئی وفاداریوں کے زمانے میں اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور تھا؟ آئیے اس شخص کی انکہی کہانی جانتے ہیں جس نے ہمیشہ کے لیے ہندوستان کی تقدیر بدل دی۔ میر جعفر کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس دنیا کو سمجھنا ہوگا جس میں وہ پیدا ہوا۔ 18ویں صدی کے آغاز میں ہندوستان ایک بڑے تغیر سے گزر رہا تھا۔ ایک وقت کی عظیم مغل سلطنت زوال کا شکار ہو چکی تھی۔ دلی میں بیٹھا بادشاہ اب پورے بر صغیر پر اپنی گرفت کھو چکا تھا، اور اس خلا میں صوبائی گورنر اپنی اپنی خود مختار ریاستیں قائم کر رہے تھے۔ اس پرانتشار دور میں طاقت کی خواہش محض ایک شوق نہیں بلکہ بقا کا ذریعہ بن چکی تھی۔ اسی دنیا میں تقریباً 1691 میں میر محمد جعفر علی خان بہادر پیدا ہوا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا، اس کا تعلق ایک معزز عرب خاندان سے تھا جس کے مغل دربار سے قریبی روابط تھے۔ اس زمانے کے دیگر بااثر افراد کی طرح اس نے بھی کسی طاقتور حکمران کی سرپرستی حاصل کرنے کا راستہ چنا۔ یہ سرپرست تھا علی وردی خان، بنگال کا نواب، جو مغل سلطنت کے زوال کے باوجود ہندوستان کے امیر ترین صوبوں میں سے ایک پر حکمران تھا۔ علی وردی خان ایک زیرک اور سمجھدار حکمران تھا۔ اس نے میر جعفر کی عسکری صلاحیتوں کو پہچانا اور اسے تیزی سے ترقی دی۔ خاص طور پر مرہٹوں کے مسلسل حملوں کے دوران میر جعفر نے میدان جنگ میں اپنی قابلیت ثابت کی۔ بالآخر وہ فوج کا بخشی مقرر ہوا، یعنی فوج کا سربراہ اور خزانے کا نگران۔ عملی طور پر وہ نواب کی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا۔ وہ علی وردی خان کا دایاں ہاتھ بن چکا تھا۔ لیکن اس ظاہری وفاداری کے پیچھے اقتدار کی ایک خاموش چنگاری جل رہی تھی۔ میر جعفر صرف ایک جرنیل نہیں تھا، وہ علی وردی خان کا بہنوئی بھی تھا۔ اس قریبی رشتے نے اس کے دل میں یہ احساس پیدا کر دیا کہ تخت پر حق دراصل اسی کا ہے۔ چنانچہ آپ اس کے غصے اور مایوسی کا اندازہ لگا سکتے ہیں جب 1756 میں علی وردی خان نے اپنی وفات سے قبل اپنے نوجوان نواسے سراج الدولہ کو جانشین نامزد کیا۔ سراج الدولہ جوان، جذباتی اور دشمنوں میں گھرا ہوا نواب تھا۔ تخت نشین ہوتے ہی اس کے خلاف سازشوں کا جال بچھ گیا۔ اس کی اپنی خالہ گھسیٹی بیگم بھی اس کے خلاف سازشوں میں ملوث تھیں، اور ان تمام سازشوں کے مرکز میں ایک نام نمایاں تھا: میر جعفر۔ نیا نواب اپنے اس چچا زاد دادا کی خواہشات سے بخوبی واقف تھا۔ وہ میر جعفر کو وفادار سپہ سالار نہیں بلکہ دربار کے اندر ایک سانپ سمجھتا تھا۔ اسی خوف کے تحت سراج الدولہ نے میر جعفر کو اس کے اعلیٰ عہدے سے ہٹا دیا اور اس کی جگہ اپنے اعتماد کے آدمی کو مقرر کر دیا۔ یہ میر جعفر کے لیے محض عہدے کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک عوامی ذلت تھی۔ یہ ذلت اس کے دل میں نفرت بن کر پک گئی اور اس کی خواہش اقتدار انتقام میں بدل گئی۔ اب اس کہانی میں تیسرا کردار داخل ہوتا ہے: برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ یہ کمپنی اب صرف ایک تجارتی ادارہ نہیں رہی تھی بلکہ ایک ابھرتی ہوئی فوجی اور سیاسی طاقت بن چکی تھی۔ کلکتہ میں اس نے قلعہ بند تجارتی مرکز قائم کر رکھا تھا، وہ بھی نواب کی اجازت کے بغیر، جو براہ راست اس کی خود مختاری کو چیلنج کر رہا تھا۔ سراج الدولہ نے اپنی حاکمیت منوانے کے لیے انگریزوں کو حکم دیا کہ وہ یہ غیر قانونی قلعہ بندیاں ختم کریں۔ جب انہوں نے انکار کیا تو نواب نے فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ 1756 میں اس نے کلکتہ پر حملہ کر کے شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہیں سے مشہور بلیک ہول آف کلکتہ کا واقعہ سامنے آتا ہے، جس کی تاریخی حقیقت پر آج بھی بحث جاری ہے، مگر انگریزوں نے اسے بھرپور پروپیگنڈا کے طور پر استعمال کیا۔ کلکتہ کے سقوط کی خبر مدراس پہنچی، جہاں سے ایک زبردست فوج روانہ ہوئی۔ اس فوج کا کمانڈر تھا رابرٹ کلائیو، ایک چالاک، بے رحم اور سیاسی جوڑ توڑ کا ماہر شخص۔ کلائیو کا مقصد صرف کلکتہ واپس لینا نہیں تھا بلکہ سراج الدولہ کو ہٹا کر ایک کٹ پتلی حکمران بٹھانا تھا۔ اور اس مقصد کے لیے سب سے موزوں شخص کون تھا؟ ایک ناراض، ذلیل شدہ اور اقتدار کا بھوکا درباری، میر جعفر۔ خفیہ مذاکرات شروع ہوئے۔ دربار کی دیواروں کے پیچھے ایک سازش نے جنم لیا جس میں ہندو بینکر اور تاجر خاندان جگت سیٹھ بھی شامل تھے، جو سراج الدولہ کی پالیسیوں سے نالاں تھے۔ معاہدہ سادہ تھا مگر اس کے نتائج تاریخ بدلنے والے تھے۔
میر جعفر میدان جنگ میں نواب سے غداری کرے گا اور بدلے میں انگریز اسے بنگال کا نیا نواب بنا دیں گے۔ تخت کی قیمت بہت بھاری تھی، بھاری رقم، تجارتی مراعات اور زمینیں۔ یہ ایک خفیہ معاہدہ تھا جو اندھیروں میں لکھا گیا اور جس نے بنگال کا مستقبل بیچ دیا۔ 23 جون 1757 جنگ پلاسی۔ کاغذوں میں سراج الدولہ کی فوج تقریباً 50,000 سپاہیوں، گھڑ سواروں اور جنگی ہاتھیوں پر مشتمل تھی، جبکہ کلائیو کے پاس صرف 3,000 کے قریب فوجی تھے۔ فتح نواب کی ہی نظر آتی تھی، لیکن یہ جنگ میدان میں نہیں، پہلے ہی طے ہو چکی تھی۔ جنگ شروع ہوتے ہی میر جعفر کی قیادت میں نواب کی بڑی فوج نے لڑنے سے انکار کر دیا۔ وہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ سراج الدولہ نے جب اپنے سب سے بڑے جرنیل کی یہ بے عملی دیکھی تو اسے غداری کا احساس ہو گیا۔ وہ گھبرا گیا اور میدان چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ نواب کے فرار کے ساتھ ہی فوج کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور جنگ ایک طرفہ شکست میں بدل گئی۔ پلاسی کی جنگ دراصل جنگ نہیں تھی، یہ ایک سودا تھا۔ ایک تخت خریدا اور بیچا گیا۔ چند دن بعد سراج الدولہ پکڑا گیا اور قتل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ حکم میر جعفر کے بیٹے میران نے دیا۔ رابرٹ کلائیو خود میر جعفر کو مرشد آباد لے گیا اور اسے تخت پر بٹھایا۔ میر جعفر آخرکار نواب بن گیا، مگر کس قیمت پر؟ جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ تاج کے ساتھ مضبوط زنجیریں بھی بندھی ہیں، جن کی کنجیاں انگریزوں کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ صرف نام کا نواب تھا، اصل حکمران ایسٹ انڈیا کمپنی تھی۔ بنگال کا خزانہ جو دنیا کے امیر ترین خزانوں میں شمار ہوتا تھا، تیزی سے خالی کیا جانے لگا۔ کمپنی نے محصول، تجارت اور حکومت سب پر قبضہ جما لیا۔ میر جعفر بے بس ہو کر اپنی ریاست کو لٹتے دیکھتا رہا۔ مایوس ہو کر اس نے خفیہ طور پر ڈچوں سے اتحاد کی کوشش کی، مگر کلائیو کے جاسوسوں نے یہ منصوبہ ناکام بنا دیا۔ 1759 میں چنسورا کی جنگ میں ڈچ شکست کھا گئے۔ اب میر جعفر انگریزوں کے لیے بیکار ہو چکا تھا۔ 1760 میں اسے ہٹا کر اس کے داماد میر قاسم کو نواب بنایا گیا۔ تاریخ خود کو دہرا رہی تھی۔ میر قاسم ایک مضبوط حکمران ثابت ہوا اور انگریزوں سے ٹکر لے بیٹھا، مگر آخرکار وہ بھی شکست کھا گیا اور حیرت انگیز طور پر انگریزوں نے ایک بار پھر میر جعفر کو تخت پر بٹھا دیا 1763 میں۔ اب وہ ایک ٹوٹا ہوا کمزور کٹ پتلی حکمران تھا۔ 1765 میں اس کی موت ہو گئی، ایک ایسا شخص جس نے تخت تو پایا مگر سب کچھ کھو دیا۔ تو کیا میر جعفر محض ایک غدار تھا؟ برِ صغیر میں آج بھی جعفر غداری کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ واضح ہے۔ اس کی غداری نے برطانوی راج کی بنیاد رکھی، جس نے اگلے 200 سال تک ہندوستان کو غلام بنائے رکھا۔ مگر حقیقت شاید اتنی سادہ نہیں۔ وہ اپنے دور کا پیداوار تھا جہاں وفاداریاں بدلتی رہتی تھیں۔ اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے انگریزوں کو کمزور سمجھا۔ وہ انہیں ایک مہرا سمجھتا رہا، جبکہ اصل کھیل وہی کھیل رہے تھے۔ میر جعفر کی کہانی ایک المناک سبق ہے۔ اقتدار کی ہوس، غلط اندازے اور ایسے فیصلے جو نسلوں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا میر جعفر محض ایک چالاک سیاستدان تھا جو خود ہی شکار بن گیا، یا ایک دور اندیشی سے آری غدار جس نے ایک تخت کے بدلے وطن بیچ دیا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ دوستو، آپ کو میر جعفر کی غداری کے متعلق تاریخی حقائق پر مبنی یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولے، اور اس طرح کی مزید تاریخی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور تاریخ اور جنرل نالج کے متعلق معلومات حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔